احسن کی خاطر پہلے ہم نے نور کا رشتہ مانگا تھا، لیکن اس کے باپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنی بہن کے گھر کرنا چاہتا ہے نور کا رشتہ، اس لیے دوبارہ بات کر کے ہم رشتہ داری خراب نہ کریں۔ سدرا ہماری پسند تھی، جس کے لیے احسن مان گیا۔ وہ لمحہ بھر کے خاموش ہوئے، پھر وہ جیسے سننا چاہتی تھی۔ وہ بہت آزاد خیال تھی، اس پہلی میں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے جب احسن نے حیا کے لیے خواہش ظاہر کی اور بتایا کہ اس بچی پر کیسے ظلم ہو رہا ہے تو ہم نے حامی بھر لی۔ خدا نے ہمارے بیٹے کا دل نرم کر دیا، اس لیے اسے اس ظلم سے بچا لیا۔ وہ پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ آپ بہت اچھے دل کے مالک ہیں، وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ یہ خدا کے کام ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد خدا نے ہمارے دل میں نرمی ڈال دی، ورنہ ہم بھی بس۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گئے۔ وہ اس کمرے میں ہے؟ انہوں نے بات کا رخ موڑا۔ جی، بس اسی کے پاس جا رہی تھی۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی، اب اس کا خیال رکھنا۔ وہ مسکراتے ہوئے چشمہ لگانے لگے۔ جی، وہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ واش روم سے باہر نکلتا ہوا بولا۔ ہاں، کہہ رہی تھی سب ٹھیک ہے۔ وہ دراز میں ہاتھ مارتی بولی، تم کھانا کھا لو، پھر واک کے لیے چلتے ہیں۔ وہ تولیہ صوفے پر پھینکتے ہوئے بولا۔ اس سے قبل کہ زرش منہ میں نوالا ڈالتی، ملازمہ ہامتی ہوئی اندر آئی۔ عقل کہاں مر گئی ہے تمہاری؟ وائز اسے اندر آتا دیکھ کر چلایا۔ بڑے صاحب، اس کھانے میں کوئی دوائی ہے۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ کون سی دوائی؟ وہ زرش کا منہ میں آتا جاتا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، پتہ نہیں، صوبیہ بی بی نے مجھے باہر بھیج دیا تھا۔ جب میں واپس باورچی خانے میں گئی تو کوڑے دان میں یہ شیشی پڑی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑی بوتل اس کے سامنے کرتی ہوئی بولی، اس پر کوئی ٹیگ وغیرہ نہیں تھا، یقیناً اس نے اتار دیا ہوگا۔ پھینکو اس کھانے کو۔ وہ درستی سے کہتا زرش کا ہاتھ پکڑ کر باہر جانب چلنے لگا۔ بھائی، یہ سب کیا ہے؟ وہ ہکا بکا سے اس کے ہمراہ چل رہی تھی۔ تم خاموش رہو، میں دیکھ لوں گا۔ وہ لاؤنج میں آتا ہوا بولا۔ امی چاچی کہاں ہے؟ وہ گھورتا ہوا بولا۔ گردن کی رگیں تنی ہوئی تھی، چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ وہ پتہ نہیں اپنے کمرے میں ہوگی۔ وہ وائس کے غصے کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ چاچی باہر آئے۔ وہ حلق کے بل چلایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کس بات پر شور مچا رہے ہو؟ فیض حیات کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولے۔ چاچی کو بلائیں۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ ہاں بولو۔ وہ کمرے سے نکل کر سامنے آتے ہوئے بولی، شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ اس پہ دہاڑا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ فیض حیات ملا اٹھے۔ آپ سے ہماری خوشی برداشت نہیں ہوئی؟ کتنے کن ذہن کی مالک ہیں آپ! میرے بچے کو مارنا چاہتی تھی؟ وہ فیض حیات کو نظر انداز کرتا صوبیہ سے مخاطب تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ رضی حیات قفقی سے بولتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ آپ خود پوچھ لیں ان سے کیوں میرے بچے کو مارنا چاہتی ہیں یہ؟ بلکہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ انہیں فکر ہے کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس گھر کا وارث آ جائے گا۔ وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ نظریں ابھی تک صوبیہ پر تھی۔ زرش لپکارتی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا سن رہے ہیں ہم؟ وہ باری باری صوبیہ فیض کو دیکھتے ہوئے بولے، جھوٹا الزام ہے یہ، میں کیوں مارنے لگی اس کے بچوں کو؟ ہاں مانتی ہوں، مجھے یہ دھوکڑی کی لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی، لیکن سوچ سمجھ کر بولے، میری بیوی ہے وہ انہیں ٹوکتا ہوا بولا۔ یہ مت سمجھے گا آپ کے جو دل میں آئے گا آپ بولیں گی، شادی کی ہے اور اس عزت بھی میں ہی دلواؤں گا۔ میں دیکھتا ہوں کون میری بیوی کے بارے میں کچھ بولتا ہے۔ وہ سینے پر بازو باندھتا انہیں دیکھنے لگا۔ بس یہی رہ گیا تھا، کیسی لڑکی ہے یہ بھائی صاحب، دیکھیں گھر میں فساد برپا کر دیا ہے۔ کیا ثبوت ہے وائس کے پاس؟ صوبیہ دہائی دیتی ہوئی بولی، یہ ڈرامہ یہاں نہیں چلے گا، نہ ہی میں کسی کو اپنے گھر کا سکون برباد کرنے دوں گا۔ جیرو نے بتایا ہے مجھے، اور سن لے بابا صحیح، فی الحال میں جا رہا ہوں، اپنے بچے کو لے کر آؤں گا یہاں۔ رضی حیات کی جانب گھومتا ہوا بولا، اور ہرگز یہ مت سوچیے گا کہ میں حویلی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، اس لیے کچھ وقت کے لیے، صرف کچھ وقت کے لیے واپس یہیں آؤں گا اور یہی رہوں گا۔ دیکھتا ہوں کیسے میری بیوی کے بارے میں کچھ بولتی ہیں آپ۔ وہ صوبیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا انگلی اٹھا کر بولا، اور تھوک نکلتی فیض حیات کو دیکھنے لگی۔ بھائی صاحب دیکھیں ذرا کیسے بات کر رہا ہے وائس۔ وہ صوبیہ کو اشارہ سمجھتے ہوئے بولے، بس نظر ہمیں بھی آتا ہے وائس کا فیصلہ درست ہے، بچے کی پیدائش تک وہ شہر میں رہے، اس کے بعد صوبیہ تم بھول جانا جو رکاوٹ دل میں پا رکھی ہے۔ اس غلطی کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تم پھر سے ایسی کوئی غیر اخلاقی حرکت کرو۔ وہ ضبط کرتے ہوئے بولے۔ حویلی میں ان کی بلند آواز گونج رہی تھی، لیکن بھائی صاحب، فیض حیات کے گھورنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ قہر برساتی نظروں سے زرش کو دیکھتی ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ چلو زرش کمرے میں، امی ہمارا سامان تیار کروا دیں۔ وہ رک کر گلناز بیگم کو دیکھنے لگا۔ ہاں ہاں، میں کروا دیتی ہوں ابھی، وہ ہڑبڑا کر کہتی ملازمہ کو ہدایت دینے لگی۔ ہاں، نمبر کا کچھ معلوم ہوا؟ وہ فون کان سے لگاتا رک گیا۔ زرش مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں، وائس اسپیکر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ وہ سر ہلاتے چلنے لگی۔ کس کا؟ وہ آئی برو جھکا کر بولا، ٹھیک ہے فیڈی، شکریہ، مجھے معلوم تھا، خیر اب سب حساب برابر کرنے ہیں۔ وہ تاؤ کھاتا ہوا بولا، ہاں ملتے ہیں کل، یوں نہیں چکر لگاؤں گا میں۔ وہ کمرے کی جانب بڑھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے پھر بعد میں بات کرتا ہوں، اس نے وہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ صوبیہ تم کیوں ہم دونوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولے، ہاں تو کیا کروں پھر؟ وہ کاٹدار لہجے میں بولی، صبر کرو، اور وائس ہمارے بیٹے جیسا ہے، کبھی اس نے ہمارے ساتھ برا نہیں کیا، پھر بھی تم اسی کے بچے کو، وہ ششدر تھے، تم نہیں جانتے وائس کا وارث آ گیا تو بھائی صاحب پوچھیں گے بھی نہیں ہمیں۔ وہ منہ چھوڑتے ہوئے بولی، یہ فطور اپنے دماغ سے نکال دو، بھائی صاحب کی ایسی عادت نہیں، ورنہ سیاست میں جاتے ہی مجھے الگ کر دیتے۔ واگ بگولا ہوئے، ہاں مجھے ہی برا کہو تم بھی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی، جس سعدیہ کے لیے تم اس گھر کا ماحول خراب کر رہی ہو تمہاری بہن نہیں ہے وہ، اور اب اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو تم اکیلی ذمہ دار ہوگی، میں کہہ دوں گا بھائی صاحب سے جو کرنا ہے کریں۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل کے، عقل ہی نہیں ہے اسے، وہ تعصب سے کہتے دروازے کو گھورنے لگی۔ زاہد اسی کا بڑا بھائی جیل میں تھا نا؟
صفیہ اس کے سامنے کھانا رکھتی ہوئی بولی۔ ہاں کیوں؟ وہ چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ میرا مطلب یہ لوگ ٹھیک نہیں لگ رہے، بھائی پر زیادتی کا کیس یہ نہ جانے کیسا ہو۔ وہ متفکر سی بولی۔ جتنی ہم لوگوں کی اوقات ہے نا، کوئی شہزادہ نہیں ملنے والا تمہاری بیٹی کو، اور ویسے بھی سیاسی لوگ ہیں، زمینوں کے علاوہ پیسہ بھی بہت ہوگا، وہ نمالہ منہ میں ڈالتا ہوا بولا۔ لیکن پھر بھی دنیا تھو تھو کر رہی ہے رضی حیات، اور تم ان حالات میں لوگ کیا کہیں گے کچھ تو خیال کرو۔ وہ بیچارگی سے بولی۔ تمہیں کہا ہے حیا نظر رکھو، حیا پر نظر رکھا کرو، یہ فضول میں میرا دماغ خراب مت کیا کرو۔ اب جاؤ، اس گھر کے فیصلے میں لیتا ہوں اور یہی میرا فیصلہ ہے، اور اب تو نکاح ہو گیا، اب کیا فائدہ؟ وہ ہنکارا بھرتا ہوا بولا۔ وہ مایوسی سے سر جھکائے چل دی۔ کوئی بھی آئے تم دروازہ مت کھولنا، میں جب آؤں گا تو کال کر دوں گا۔ وہ دروازے میں رک کر اسے ہدایت دینے لگا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا یہاں کوئی خطرہ ہے؟ وہ اس کے اس انداز پر پریشان ہوگی۔ نہیں خطرہ کوئی نہیں ہے، لیکن محتاط رہنا مفید ہوتا ہے۔ وہ 2 انگلیوں سے اس کا رخسار تھپتھپاتا ہوا بولا۔ جلدی آ جانا۔ وہ آج سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماسی سے کہنا جب تک میں نہ ہوں وہ جائے نہ۔ اوکے، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اوکے، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ وائز نرم سی مسکراہٹ اچھالتا زینے اترنے لگا۔ وہ لاک کرتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ کتنا عجیب ہے یہ سب، چاچی کا ہمارے بچے کو مارنا۔ یا اللہ، اگر جیرو وقت پر نہ آتی پھر کیا ہوتا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے خود کلامی کر رہی تھی۔ ہمارے بچے کی حفاظت کرنا، اب کوئی دکھ برداشت نہیں کر سکتے ہم۔ بہت مشکل سے یہ خوشی نصیب ہوئی۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، گلاس میں پانی ڈیلتی ہوئی پانی پینے لگی۔ وہ صوفے پر نیم دراز ہوتی وائز کے متعلق سوچنے لگی۔ فائنلی تمہاری شکل تو نظر آئی، ساتھ گرم جوشی سے ملتا ہوا بولا۔ ابھی بھی زخم باقی ہے، لیکن گھر بیٹھنا بہت کھٹن ہے، اس لیے یہاں آ گیا۔ وہ دور کھڑے فیڈر جینی کو دیکھتا ہوا بولا۔ یار یہ باہر کیسے آ گیا جیل سے؟ اس کمینے کو تو سزا ملی تھی۔ وائز کو اپنے عقب سے سرگوشی سنائی دی۔ چہرے پر سختی ظاہر کیا وہ مڑا اور ان لڑکوں کی جانب بڑھنے لگا۔ کیا بکواس کی تم نے؟ تیری بہن تھی وہ اس لڑکے کا گریبان پکڑنے چلانے لگا۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ دوسرا لڑکا بوکھلا کر بولا۔ اس زبان کو بند رکھنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کی کالر چھوڑ کر شانہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ بھائی چھوڑ نہ، کس کس کا منہ بند کروائے گا؟ سعد اسے ساتھ لیے چلنے لگا۔ مجھے فرق بھی نہیں پڑتا، خود تو جیسے فرشتے ہیں نا۔ وہ ہنکارا بھرتا بولا۔ وائز کیسے ہو تم؟ جینی اس کے گلے لگنے کی نیت سے آگے بڑھی، جبکہ وائز 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دور رہ کر بات کیا کرو۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لب بھینچ کر فیڈی کو دیکھتی الٹے قدم اٹھانے لگی۔ یار تم ہمیں بتا سکتے تھے یہ سب، فیڈی شکوہ گناہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ تم جینی اپنی حد سے باہر نہ نکلو، تمہیں کیا لگا تھا زرش کو میرے خلاف بھڑکاؤ گی اور میں لاعلم رہوں گا؟ وہ فیڈی کو نظر انداز کرتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھ پر جھوٹے الزام مت لگاؤ، مجھے کیا ضرورت پڑی اس لڑکی کو میسج کرنے کی؟ منہ بناتی ہوئی بولی۔ دوبارہ اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو تمہیں بخشوں گا نہیں، آرام سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ، ورنہ میرے پاس بہت سے طریقے ہیں تم جیسے لوگوں کو سیدھا کرنے کے۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ آس پاس اسٹوڈنٹس کی بھیڑ لگ گئی تھی۔ جینی اپنی حد محسوس کرتی وہاں سے نکل گئی۔ یار آرام سے، سعد اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ کیا آرام سے؟ میری زندگی تباہ کر رہی ہے وہ تل ملا کر بولا۔ اب سمجھ جائے گی وہ، چل کلاس میں چلتے ہیں۔ فیڈی اس کا بازو پکڑ کر چلنے لگا۔ وائز تم نے اس 2 کڑی کی لڑکی کے لیے مجھے بے عزت کیا سب کے سامنے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی آنسو صاف کر رہی تھی۔ زرش تیار رہنا اب تم۔ وہ بدلے کی آگ میں جل رہی تھی، آگ لگ جائے تو نقصان بھی یقینی ہوتا ہے۔ جنید صاحب یہ دیکھیں، آج میں بازار گئی تھی، زرش کے بچے کے لیے کپڑے لائی ہوں، سریا پرجوش انداز میں کہتی انہیں وہ کپڑے دکھانے لگی۔ واہ بھئی، نانی کو بہت جلدی ہے۔ وہ باری باری دیکھنے لگے۔ میری تو بس یہی خواہش تھی اپنی زندگی میں زرش کی خوشیاں دیکھ لوں، اور اب تو میری بچی کو خوشیاں ملی ہیں۔ وہ انگلی سے آنکھ کا گوشہ صاف کرتی ہوئی بولی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن وہ پیسے والے ہیں، وائز کو کہاں پسند آئے گا یہ سب؟ چہرے پر مایوسی در آئی۔ ایسی بھی بات نہیں، وائز کبھی ہماری حیثیت دے کر ہم سے نہیں ملتا، پھر ہماری محبت سے کیسے انکار کر دے گا؟ وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ زرش کا فون آیا تھا آج، مجھے بتا رہی تھی حویلی سے آ گئے ہیں یہاں۔ وہ بیٹھ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ یہی ٹھیک ہے، سو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ہاسپٹل بھی قریب ہے، وہاں سے پھر مشکل ہو جاتا۔ وہ عثمان سمیٹتی ہوئی بولی۔ پھر مجھے آپ کل یا پرسوں زرش کی طرف چھوڑ دینا، وائز کی طبیعت بھی پوچھنی ہے۔ وہ فکر سے بولی۔ ویسے تو آج فون کیا تھا میں نے وائز کو، ماشاءاللہ اب ٹھیک ہے، چلی جانا تم بھی، زرش کا بھی دل بہل جاتا ہوگا، اکیلی ہوتی ہے وہاں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں لائٹ بند کر دیتی ہوں، آپ آرام کر لیں۔ وہ وہاں سے اٹھتی ہوئی بولی۔ تمہاری چاچی اس حد تک جا سکتی ہیں؟ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ ہم لوگوں کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، تمہارے آنے سے پہلے وہ ٹھیک تھی، لیکن اس کے بعد میں ابھی شاک میں ہوں۔ وہ پاؤں ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا۔ تم نے میڈیسن لی؟ یکدم زرش کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ ہاں لے لی تھی، تم اب اس بارے میں نہ سوچو، یہاں بس ہم دونوں ہیں اور بالکل محفوظ ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ میں نے ماسی کو بول دیا ہے، کل سے کھانا بھی وہی بنائے گی۔ وہ کمبل اوڑھتے ہوئے بولی۔ چلو اچھا کیا، ویسے یہ آفر صرف ابھی کے لیے تھی، بعد میں سبھی تم ہی کرو گی۔ وہ گھورتا ہوا بولا۔ میرے کام مجھے ہی کرنے ہیں، اور میں تمہیں منع بھی کرتی تھی، لیکن تم نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے نرس اچھی تھی میری۔ وہ فون اٹھاتا کھڑا ہو گیا۔ اس لیے مجھے حویلی بھیجا تھا نا؟ وہ جل کر بولی۔ بھائی سے کہکا لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے آتا جھک کر بولا۔ زرش بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جی نہیں، وہ خفیف سی ہوگی۔ یس، تم جیلس ہو رہی ہو، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے۔ وہ اس کا منہ تھپتھپاتا سیدھا ہو گیا۔ وائز وہ جانے کے لیے مڑا ہی تھا، لیکن اس کا ہاتھ زرش کے ہاتھ میں آ گیا۔ بس میری جان، بھاری گمبھیر آواز یس میری جان، بھاری گمبھیر آواز گونجی۔ ہم ماضی کے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے۔ وہ نگاہیں اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ وہ دل فریب مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں بس یہی۔ وہ معدوم سا مسکرائی۔ تم خوش ہو؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ گڈ نائٹ۔ وہ اس کا رخسار تھپتھپاتا ہاتھ چھوڑ کر چلنے لگا۔ لائٹ آف کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ چند لمحے ساکت کھڑے اپنے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔
سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ سانس خارج کرتا بیڈ کو دیکھنے لگا۔ آج عرصے بعد میں یہاں سکون سے سو سکوں گا۔ وہ بیڈ پر گرتا ہوا بولا، عشاء کی نماز ہے۔ یہ خیال بجلی کسی تیزی کے ساتھ اس کے دماغ میں کوندا، شیٹ، میں نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ سر پر ہاتھ مارتا کھڑا ہو گیا۔ گھڑی پر نظر ڈالی جو 11 بجا رہی تھی۔ ٹائم ختم نہیں ہوا، پڑھ سکتا ہوں ابھی۔ وہ گھڑی اتارتا ہوا بولا۔ نماز پڑھ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ جب تم مجھے خود کہو گی تب ہی ہم ایک کمرے میں رہیں گے۔ آنکھیں بند کرتا ہوا بڑبڑایا۔ بستر پر لیٹتے ہی نیند اس پر مہربان ہوگی۔ وہ لیمپ آف کیے بنا ہی سو گیا۔ احسن، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو۔ نکاح کے بعد وہ اب اس سے مخاطب ہوا۔ تم نے مجھ سے نکاح۔ وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ تم ایزی ہو کر مجھ سے بات کر سکتی ہو، یہاں کافی اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں سائڈ پر چلتے ہیں۔ وہ اس کی پریشانی سمجھتا ہوا بولا۔ وہ سر جھکا اس کے میں چلنے لگی۔ اب بولو، ڈرو مت، جو کہنا چاہتی ہو کہہ سکتی ہو۔ وہ دیوار سے ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ وہ مجھے پوچھنا تھا تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا۔ وہ تیز تیز بول کر اسے دیکھنے لگی۔ احسن مسکرایا، پھر چہرہ جھکا گیا۔ کسی وجہ سے، لیکن تم پریشان مت ہو، پوری کوشش کروں گا تمہیں ایک اچھی زندگی دے سکوں۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ صاف رنگت کپکپاتے گلابی ہونٹ، سیاہ پتلیوں میں خوف نمایاں تھا۔ وہ معصوم تھی یا شاید احسن کو ایسا معلوم ہوتا تھا؟ کیا وجہ؟ وہ لب کاٹتی آگے دیکھنے لگی۔ جب تم میرے گھر آ جاؤ گی بتا دوں گا۔ کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، چلیں؟ وہ گھڑی اس کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے قدم اٹھانے لگی۔ وائس، تم ابھی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوئے، پھر یوں نہیں جانا ضروری ہے کیا؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں ضروری ہے، دوستوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ وہ پرفیوم اٹھاتا ہوا بولا۔ اور میں جو سارا دن یہاں اکیلی رہتی ہوں، میرا یعنی خیال نہیں تمہیں؟ وہ خفا انداز میں بولے۔ تمہیں باہر نہیں لے جا سکتا، بس کچھ وقت ہے، اس کے بعد تمہارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا، ہمارا بیبی آ جائے گا نا؟ اس کے ناک دباتا ہوا بولا۔ تم اپنی ہی مرضی کرو گے۔ وہ پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یار مجھے کچھ کام بھی ہے، سمجھا کرو نا، شکر مناؤ مجھ میں بابا سائیں والی عادتیں نہیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلتا ہوا بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جلدی آ جانا، مجھے اکیلے تسلی نہیں ہوتی، اس واقعے کے بعد اب ڈر لگتا ہے۔ وہ خیر مری نقطے کو دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ریلیکس رہو اور میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ چابی اٹھاتا ہوا بولا۔ وہ خاموش شکوہ کرتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو ہاتھ ہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ دروازہ بند کر کے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ درش گھڑی کو دیکھتی ضبط کر رہی تھی۔ یکدم لائٹ چلی گئی۔ لائٹ کیوں چلی گئی؟ وہ چہرہ اوپر اٹھاتی ہوئی بولی۔ اگلے ہی لمحے اسے دروازہ بجانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ دروازے پر کون ہے؟ وہ گھبراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ کوئی لاک کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تھوک گلے سے اتارتے ہوئے واپس کمرے میں آ گئی۔ دروازہ اچھی طرح لاک کیا۔ فون اٹھا کر نمبر ملانے لگی۔ نمبر بزی جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ پیشانے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہونے لگی۔ وائس، فون اٹھاؤ۔ وہ فون کہاں سے لگا، اس کو سرگوشی کر رہی تھی۔ چہرے پر خوف و ہراس نمایاں تھا۔ کہاں بزی ہو تم؟ وہ جھنجھلا کر کہتی آوازیں سننے لگی۔ آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ زرش کے ہاتھ کپکپانے لگے، ہوا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ وہ پھر سے وائس کا نمبر ملانے لگی۔ احسن سینے چڑھتا اوپر آیا تو آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ سرے سے آگے بڑھتا اندر آ گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ ان نقاب پوشوں کو دیکھتا ہوا چلایا۔ وہ دونوں نقاب پوش ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ احسن کے دماغ میں جھموکا ہوا تو الٹے قدم اٹھانے لگا۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ وہ انہیں دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ ان دونوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے احسن کی جانب بڑھنے لگے۔ احسن ہاتھ میں جا کے دروازہ کھولنے کی صحیح کر رہا تھا۔ ہلنا بھی مت۔ وہ گلدان توڑ کر احسن کے گلے پر شیشہ رکھتا ہوا بولا۔ وہ گردن اوپر اٹھائے دونوں کو دیکھنے لگا۔ تو جا کر کمرے میں دیکھ، وہ دوسرے کو اشارہ کرتا ہوا بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا وائس کے کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ بے دھیانی میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تو نظر وائس سے ٹکرائی جو گاڑی سے باہر نکل رہا تھا۔ بھائی نکل، وہ آ رہا ہے۔ وہ دوسرے کو کہتا باہر نکل گیا۔ دوسرا لڑکا احسن کو دھکا دیتا دروازہ بند کر کے باہر بھاگ گیا۔ وہ پیشانی مسلتا باہر نکلا، لیکن وہ دونوں غائب ہو چکے تھے۔ کہاں گئے؟ وہ سیڑھیوں کے وسط میں کھڑا تھا۔ عجیب بات ہے، جلدی نیچے کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ بڑبڑاتا ہوا واپس اوپر آ گیا۔ اسی اثنا میں وائس بھی آ گیا۔ یہ سب کیا؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ کہاں تھے آپ؟ احسن آئی برو اچکا کر بولا۔ میں کچھ کام سے گیا تھا، لیکن سب زرش کہاں ہے؟ وہ پڑی پڑی نگاہوں سے ٹوٹے ہوئے گلدانوں کری ہوئی چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ شاید کمرے میں ہوں، دیکھ لیں، وہ کہتا ہوا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ زرش دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ بجاتا ہوا بولا۔ زرش چہرہ صاف کرتی دروازے کے پاس آئی۔ یار میں ہوں، دروازہ تو کھولو۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا تمہیں؟ کوئی مجھے بتائے گا یہاں ہوا کیا ہے؟ وہ چلا کر بولا تھا کہ احسن بھی سن لے۔ کہاں بزی تھے تم؟ جانتے ہو میں کتنی کالز کی تمہیں، لیکن تم؟ وہ تعصب سے اسے دیکھتی اندر چلی گئی۔ ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ اس کے پیچھے آ گیا۔ پتہ نہیں وہ کون تھے، لاک کھول کر اندر آ گئے۔ پھر اس کے بعد احسن کی آواز سنائی دی۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ وہ تمہارے کمرے میں تو نہیں آئے؟ وہ اس کے سامنے گھٹنے زمین پر رکھے بول رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اوکے، آئی ایم سوری، فون میرے پاس نہیں ہے، ساتھ کے پاس تھا۔ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا۔ اگر ایسا نہ آتا تو سوچا ہے تم نے کیا ہوتا؟ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوتی تھی۔ تم روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، میں دیکھتا ہوں یہ سب بھی۔ تو اس کے آنسو پوچھتا ہوا بولا۔ وائس، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ آنسوؤں کی نمانی میں اضافہ ہو گیا۔ میں آ گیا ہوں نا، فکر مت کرو۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بول رہا تھا۔ ہم کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ رہی تھی۔ ضرورت نہیں، بس مجھے 2 دن کا ٹائم دو، میں سب سنبھال لوں گا۔ امی کو بلوا لیتا ہوں، پھر تم اکیلی نہیں رہو گی۔ اب تم آرام کرو، میں احسن سے بات کر لوں۔ وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں لاؤنج میں بیٹھا ہوں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دروازہ ہاتھ میں پکڑے بول رہا تھا۔ وہ چہرہ موڑ کر پانی پینے لگی۔
वाइस दरवाज़ा बंद करता बाहर निकल गया। कौन थे? वह एहसन को देखता हुआ बोला। मालूम नहीं, चेहरे पर निकाब था। वो गिलास ले पर रखता हुआ बोला, तुम कब आए? वह ब्रुज का आकर बोला, अभी 5 मिनट पहले। अम्मी ने भाभी के लिए खाने को कुछ भेजा था, मेरा ख्याल है बाहर ही गिर गया। वो बाहर देखता हुआ बोला, आपको क्या लगता है ये चाची का काम है? वो सोफे पर बैठता हुआ बोला, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला, हाँ एक बात, वो आपको पहचानते थे, यकीनन आपकी तस्वीर दी गई होगी। वो बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, ये चोट अभी लगी है? वो उसकी पेशानी पर हाथ रखता हुआ बोला, मामूली सी है। उसका हाथ हटाता हुआ बोला। वाइस खामोश हो गया। उसका दिमाग मुख्तलिफ नौइयत की सोचों में उलझा हुआ था। नूर, तुम खुश नहीं हो? हमजा उसके सामने आता हुआ बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो जबरन मुस्कुराई। नोट कर रहा हूँ, निकाह के बाद से तुम कुछ अजीब सी होगी। और बकौल उसका चेहरा देखता हुआ बोला, हमजा ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम जानते ही हो वो वाइस भाई वाला वाक़या, तो अम्मी परेशान रहती हैं बस इसी वजह से। वो नज़रें चुराती हुई बहाना बनाने लगी, देखो मैंने निकाह इसलिए पहले किया ताकि हम हनीमून पर बाहर जा सकें। अब तुम बताओ कहाँ जाना चाहती हो? वो रेलिंग पर हाथ रख के मुस्कुराता हुआ बोला। नूर की नज़रों के सामने कुछ माजी के पल गर्दिश करने लगी। अच्छा बताओ, तुम्हें कौन सा मुल्क पसंद है? हम हनीमून के लिए वहीं जाएंगे। वहाँ के बाई आंख दबाता हुआ बोला, तुम मजाक कर रहे हो ना? वो उसकी बाजू पर मुक्का जड़ती हुई बोली, अरे नहीं मजाक क्यों, ऐसी बातें संजीदगी से आती हैं। अब जल्दी बताओ, मैं वीज़ा तैयार करवाऊँ? वो शरारत से बोला, स्विट्ज़रलैंड। वो इश्तियाक से बोली, देखो कोई ऐसा मुल्क हो जिसका नाम एन से शुरू होता हो। वो लब दुबई मुस्कुराहट दबा रहा था। ये क्या बात हुई, तुम हो ही बदतमीज़। मैं जानती हूँ, वो खफा अंदाज में कहती चलने लगी। अच्छा चलो लिख लो कहीं पर, ऐसा नज़ी हयात तुम्हें वहीं लेकर जाएगा। वो उसकी कलाई पकड़ता हुआ बोला। एहसन की जानिब नूर की पुश्ती। वो धीरे से मुस्कुराने लगी। खाला आ जाएंगी। वो अपना हाथ छुड़वाती हुई बोली, कहाँ गुम होगी? हमजा उसके सामने चुटकी बजाता हुआ बोला। वो जैसे हाल में वापस आई, कहेगी तुम जहाँ कहोगे वहीं ठीक है। वो दासी से बोली, मैं तुम्हारी खुशी को तरजीह दे रहा हूँ, तुम मेरी मर्जी को। उसने मुस्कुराते हुए बात अधूरी छोड़ दी। मेरा ख्याल है अम्मी बुला रहे हैं। वो रेलिंग पर हाथ रखते नीचे झांकती हुई बोली, ठीक है फिर बाद में तय कर लेंगे। वो मुस्कुराता हुआ सीढ़ी उतरने लगा। ख्वाब तो वो थे जो तुम्हारे साथ देखे थे। वो बेख्याली में कहती एहसन से मुखातिब थी, जैनिन कहाँ है? उसका चेहरा गुस्से के बायस सुर्ख हो चुका था। अपने कमरे में होगी। एनी उसे देखती घबरा कर बोली। वो सरे से सीढ़ियाँ चढ़ फिलांगता ऊपर चला गया। तुम क्या समझती हो मुझे इल्म नहीं होगा? वो जैनी को गले से पकड़ कर दीवार के साथ लगाता हुआ बोला। और बुखला कर उसे देखने लगी। इस अचानक हमले के लिए वह तैयार ना थी। वो आसमानी रंग की शर्ट पहने हुए था जो बाहर निकली हुई थी। शेप बड़ी हुई सी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। बाल बड़े होकर करपटी पर आए हुए थे। तुम पागल हो क्या? वो उसका हाथ हटाने की सही करती हुई बोली। वाइज की फुलादी गिरफ्त को हटाना सहल नहीं था। जेनी की आंखें फैल गई। वाइज ने गिरफ्त ढीली की तो उसका हाथ हटाती खांसने लगी। एकता, मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो कहर बरसाती नजरों से उसे देख रहा था। डरती नहीं हो मैं तुम्हारी धमकियों से? वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। जो मैं करूँगी तुम्हारी सोच से भी परे है, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। वाइज हंसी, हयात किसी के बाप से भी नहीं डरता। वो हंकारा भरता कमरे से बाहर निकल गया। वो लब भींचे फर्श को घूमने लगी। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी बीवी। वो ड्रेसिंग में बड़े सवार को हाथ मारती हुई बोली। हर शय जमीन बहुत हो चुकी थी। किसके साथ आई है तू? जाहिद उसे देखता हुआ चारपाई से उतर आया। उमर के साथ। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई। कहाँ है उमर? सच सच बता दे, किस बगारत के साथ आई है तो? वो हया के बाजू दबोचता हुआ बोला, अम्मी देखिए इसे दिन ब दिन पागल होता जा रहा है। मैं उमर के साथ आई हूँ। वो बाहर दुकान पर रुक गया था। वो अपनी बाजू छुड़वाने की सही कर रही थी। जुबान तो देखो कैसे गंजी की तरह चल रही है, कि गुत्ती से बाहर निकल लूँगा अगर मेरे सामने चलाई तो। वो खून खुमार नजरों से घूरता हुआ बोला, अब तुझसे बख्श दो, निकाह हो गया है, बहुत जल्द रुखसत भी हो जाएगी। सफ़िया से धक्का देती हुई बोली, उसकी हरकतें हैं बख्शने वाली? वो आग बगाला हो गया। हया अश्क बहाती सफ़िया का कमरे चुप गई। क्या कर दिया इसने? उमर अंदर आता हुआ बोला, ये तुम्हारे साथ आई है? ये पता पता चले कल को कोई नया आशिक आ जाए, इसका बाद में क्या जवाब दूँ रजी हयात को मैं? वो सफ़िया पर दहाड़ा, जब ये मेरे साथ आई है। उमर पुरसकून अंदाज में बोला, वो कहता हुआ चारपाई पर बैठकर रोटी खाने लगा। अपनी बहन पर यकीन नहीं है तुम्हें? सफ़िया से कमरे में भेजती हुई बोली, हाँ नहीं है। किचन में जाओ, तुम वाहिद मैं कमाने वाला हूँ इस घर का सरबरा। गुरेज बर्ता करो। बात करते हुए वो सर झटकता हुआ खाने लगा। तुम हम हाथ मुंह धो लो फिर एक साथ खाना खा लेना। वो उम्र से मुखातिब थी। बात करता हूँ मैं उसे रुखसत करके ले जाए यहाँ से। पढ़ाई ससुराल वाले करवानेंगे पूरी। वो कहाँ खामोश रहने वाला था। सफ़िया से नज़रअंदाज करते किचन में चली गई। उमर सर दाब भरता कुछ वाशरूम की जानिब चलता या जब से उसके माँ बाप गए थे इस घर में वो यही तमाशे देख रहा था। हर रोज़ जाहिद एक नया मसला खड़ा कर दिया और मुजरिम हमेशा हया आती। मैं समझता था मेरा कोई नहीं है, ये ज़्यादती है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ना होना ही बेहतर है। वह हया के बारे में सोचता हुआ बुड़बुड़ाया, हया तुम ठीक हो? वो उसके सामने बैठता हुआ बोला, पहली बार तो नहीं हो रहा है ये सब। वह तलखी से बोली, जाहिद बचपन से ऐसा ही था या ताया अब्बू की वफ़ात के बाद?
آج اس نے یہ سوال کر ہی لیا۔ میں نہیں جانتی، میں جب سے کالج میں گئی ہوں وہ ایسا ہی ہے، وہ سر بحری سے بولی۔ آج امی ابو کو گئے 3 سال ہو گئے ہیں، وہ آسودگی سے بولا۔ حیا خاموش تھی، شاید اس کے پاس ہمدردی کے 2 بول بھی نہیں تھے۔ تم اپنا باقی کا آدھا گھر کب سیل کرو گے؟ اس نے موضوع تبدیل کیا۔ میں ابھی سوچ رہا ہوں، رہنے دو، ان پیسوں سے پڑھائی تو مکمل ہو ہی جائے گی، پھر کل کو شادی ہوگی تو بیوی کو لے کر الگ ہی گھر میں رہنا بہتر ہے۔